نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل بھی سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن نعمتوں کا، جن مخلوقات کا، جن احکامات کا بیان فرمایا ہے، ان کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کبھی تو سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے اور کبھی کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو آج دیکھیں گے کہ ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں کون سا سیگمنٹ شامل ہوگا. لیکن بڑھنا ہے ہم نے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں بچوں کیا ہوگا، ایک قاری صاحب ہوں گے ماشاءاللہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس کا نام بھی پوچھتے ہیں. یہ ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی کچھ آیات سنائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی وہ قواعد، وہ باتیں، ٹھیک ہے، وہ ضابطے، وہ قانون کہ جن کا استعمال کر کے ہم قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تلاوت کرنے کے جو آداب ہیں اور مسائل ہیں اور احکام ہیں ان کو ہم سیکھتے ہیں. اور اس سیگمنٹ کا نام بھی ہوگا تجوید کلاس، کیونکہ چھوٹی سی کلاس ہوگی جس میں ہم کچھ نہ کچھ لرننگ کریں گے، سیکھیں گے، تو اس کا نام کیا ہوگا، تجوید کلاس. لیکن ابتدا کریں گے درود پاک کی فضیلت سے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو کتنا مبارک عمل ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنی رحمتیں عطا ہوں گی، نیکیاں بھی عطا کی جاتی ہیں، درجات بھی بڑھائے جاتے ہیں، گناہوں کی بھی بخشش ہوتی ہے. بڑا پیارا وظیفہ اور بڑا پیارا عمل ہے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا. تو اپنی عادت بنائیے کہ چلتے پھرتے وقتاً فوقتاً جب جب یاد آئے گا تو ہم باادب ہو کر اور زہے نصیب کے باوضو ہوں، اور باوضو نہیں بھی ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مل کے پڑھیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. اس سیگمنٹ کا نام مل کے بتانا ہے کہ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ تجوید کلاس. دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب کون سے ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ محمد رمضان. محمد رمضان اتاری. آپ حافظ قرآن ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ حافظ رمضان اتاری. تو آج کے سیگمنٹ میں آپ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ میں سورۃ الناس کی تلاوت کروں. سورۃ الناس کی تلاوت، جو شاید چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے کہ قرآن مجید کے آخری پارے کی سب سے آخری سورت ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی بھی ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے سورہ ناس. کتنی آیتیں ہیں اس کی، اور یہ مکی ہے یا مدنی ہے، یہ بتائیں گے قاری صاحب. 6 آیات ہیں اور مکی صورت ہے. 6 آیات پر مشتمل یہ مکی صورت ہے جس کو کہتے ہیں سورہ ناس. تو بڑھیں گے سورہ ناس کی تلاوت کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور
من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سورۃ الناس کی تلاوت کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے سورہ ناس، اور سورہ ناس کی 6 آیتیں ہیں، اور بچوں 6 کی 6 آیتوں کے اختتام پر آپ کو ایک ہی حرف نظر آئے گا، اور وہ حرف کون سا ہے؟ سین۔ اور اس کی حرکت بھی آپ کو ایک ہی نظر آئے گی، وہ کیا ہے؟ زیر۔ 6 کی 6 آیات کے اختتام پر سین آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی الناس کا لفظ ہے، اور اس کے نیچے سین کے نیچے زیر ہے۔ اب زیر کیا ہے؟ حرکات میں سے ایک حرکت ہے۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اور متحرک حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس سورہ ناس کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ہر آیت پر اگر ہم وقف کریں، کیونکہ یہ گول نشان جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا قرآن مجید میں، جہاں بھی گول نشان آئے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ایک آیت کیا ہو چکی ہے؟ مکمل ہو چکی ہے۔ اور جہاں یہ گول نشان ہو وہاں پر وقف کرنا، رکنا کیا ہوتا ہے؟ بالکل درست ہوتا ہے، بندہ رک سکتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو ایک ایک آیت کر کے پڑھتے ہیں، ہر آیت پر ہم رکتے ہیں، ہر گول نشان پر رکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ پڑھنے میں سین ساکن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ساکن۔ حالانکہ آپ کو دکھنے میں سین ساکن نظر نہیں آ رہا، متحرک ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ ایک حرکت ہے، زیر ہے، لیکن یہ ساکن کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ اصول یہ ہے کہ متحرک حرف، وہ حرف جس پر زبر زیر یا پیش ہو، جب اس پر وقف کریں، اس پر ہم رکیں، تو رکنے کا، وقف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس متحرک حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ ساکن۔ متحرک حرف کو ساکن کر دیا، یعنی وہ حرکت نظر تو آئے گی لیکن پڑھنے میں اس حرکت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 پیش اور 2 زیر کی تنوین ہو کسی حرف پر، ٹھیک ہے، اور وہاں ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں، تو 2 پیش اور 2 زیر کی تنوین بھی وقف کی حالت میں کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن۔ اس حرف کو بھی ہم ساکن کے طور پر ادا کریں گے۔ ہاں اگر 2 زبر کی تنوین ہو تو وہ وقف میں الف سے بدل جاتی ہے، جیسے قدیرن سے وقف کریں گے تو کیا بنے گا؟ قدیرا۔ بہرحال یہاں ہم حرکات کی بات کرتے ہیں، دیکھیں سین کے نیچے زیر، سین کے نیچے زیر، 6 کے 6 مقامات پر ایسا ہے، لیکن ہم جب وقف کریں گے تو سین کے نیچے کی زیر کو پڑھیں گے نہیں۔ تو قاری صاحب پڑھ کے دکھائیں آپ اس انداز میں کہ یہ یہاں سے یہاں تک، پہلے آپ دونوں آیتیں پڑھیں، ٹھیک ہے، جب آپ دونوں آیتیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ سین کی حرکت پڑھی جائے گی، لیکن جب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو الگ الگ آیتیں پڑھیں گے، جب الگ آیتیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دونوں جگہ سین کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ ساکن ہو جائے گا۔ تو یہ پڑھ کے دکھائیں ہمیں ذرا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ دیکھیں انہوں نے ملا کے پڑھا، وقف نہیں کیا تو سین کی حرکت پڑھی گئی۔ اب یہاں تک پڑھ کے وقف کریں گے آپ۔ قل اعوذ برب الناس۔ دیکھا آپ نے فرق کیا تھا؟ جب ملا کر پڑھ رہے تھے تو سین کی حرکت پڑھی جا رہی تھی، متحرک حرف پڑھا جا رہا تھا، لیکن جب متحرک حرف پر ہم نے وقف کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں علم تجوید کے ان اصول اور قواعد کو سیکھنے، سمجھنے، ان کا امپلیمنٹ کرنے اور درست مخارج کے ساتھ اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ آمین۔ جب اللہ پاک سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں جس کو ہم دعا کہتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں دعا میں؟ آمین، ٹھیک ہے جی۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں سورتوں آیتوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہی ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ اونچی آواز میں، سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں آج میں آپ کے سامنے جس سورت کی فضیلت بیان کروں گا وہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے، اور وہ سورت ہے جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو بتا دیں مل کر وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ اس کے بہت سارے نام ہیں لیکن مشہور نام اس کا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ بچوں اس کی فضیلت جانتے ہیں کہ یہ کتنی مبارک اور برکت والی اور پیاری سورت ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب۔
یہ قرآن مجید کے بہت اچھے قاری تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت نازل ہوئی؟ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسی سورت ہے جو میں تمہیں سکھاؤں گا کہ جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ قرآن پاک میں، یعنی کسی بھی آسمانی کتاب میں اس جیسی سورت نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک میں وہ سورت تو ہے لیکن قرآن پاک میں بھی اس جیسی کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور سکھائیے، وہ سورت جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ قرآن مجید میں اس جیسی کوئی دوسری سورت ہے، مجھے سکھائیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تم نماز میں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی پیاری صورت ہے، اللہ پاک نے اس امت کو کتنا پیارا تحفہ عطا فرمایا ہے سورہ فاتحہ کی صورت میں۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، چنانچہ ایک مرتبہ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نماز کے اندر اور نماز سے باہر بھی وقتاً فوقتاً سورہ فاتحہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب بڑھنا ہے اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے تیسرے ریکارڈڈ سیگمنٹ کی طرف، جس میں قرآنی معلومات پر مشتمل کوئی ٹاپک ہوتا ہے جس کو ہم سنتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کی ہمیں سعادت ملتی ہے۔ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف بچوں، اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچے اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے مختلف جانور پیدا فرمائے اور ان جانوروں میں سے ایک اونٹ بھی ہے۔ آج ہم آپ کو اونٹ کے بارے میں ہی بتائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اونٹ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ پیارے بچوں، ہمیں قرآن پاک میں اس اونٹ کے بارے میں غور و فکر کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو اونٹ کی کچھ اسپیشلٹی بتاتا ہوں جو اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی ہے۔ پیارے بچوں، نارملی اونٹ صحرا میں سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جانور بغیر کھائے پیے 10 سے 15 دن تک سفر کر سکتا ہے۔ اس جانور کو ریت کا جہاز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جانور کنٹینیو 10 سے 15 دن تک سفر کر سکتا ہے، اور اللہ پاک نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ کئی دن تک کھانا اور پانی اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کھانے پینے کے لیے رکنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اللہ پاک نے اس کی ٹانگوں کا شیپ ایسا بنایا ہے کہ صحرا میں آرام سے سفر کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے اونٹ کے بارے میں سنا، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق کے بارے میں سنا جس کو کیا کہتے ہیں؟ اونٹ۔ اونٹ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اونٹ۔ ٹھیک کی آواز نہیں آئے گی، اونٹ، ٹھیک ہے، جو کہ حلال جانور ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور اس کو سواری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، اور اس سیگمنٹ میں آج ہم نے ایک مقابلہ کرنا ہے سوالات و جوابات کی صورت میں، اور اس کا نام ہوگا جواب ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے، تو مل کے پہلے بتا دیتے ہیں جواب ڈھونڈنے کا سیگمنٹ کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی ڈیبیٹ ہم
بعد میں کریں گے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، جواب ڈھونڈیں، لیکن جواب کون ڈھونڈے گا؟ اس کے لیے ہم بچے کو تلاش کریں گے۔ دائیں بائیں ماشاءاللہ چار بچے موجود ہیں، دیکھیں گے کہ کون سا بچہ ٹیم کا حصہ بنے گا بلکہ مقابلے کے لیے سامنے آئے گا۔ جی، تو دائیں جانب رائٹ سائڈ پر جو 4 بیٹھے ہیں، کون آنا چاہے گا؟ آرام آرام سے ہاتھ 3 کھڑے ہو چکے ہیں۔ وہ جو بالکل لاسٹ میں بیٹھے ہیں، اپنا نام بتائیں گے آپ مائک پر؟ محمد مزمل بھائی، کریں گے مقابلہ؟ جی انشاءاللہ ایک ہے میں سوالات کروں گا، جوابات تلاش کرنے ہوں گے، اگر نہ کر سکے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ماشاءاللہ۔ تو آئیں گے آپ بورڈ کی طرف۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، 2 3، یہاں بھی 3 ہی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک بچے یہاں سے ڈر رہے ہیں۔ جی، دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں، مقابلے میں آئیں گے آپ؟ دیکھ لیں آپ کے سامنے مزمل بھائی موجود ہیں، کر لیں گے ان کا مقابلہ؟ کون ہے یہ؟ بھائی ہیں آپ کے، تو چلیں آئیں، بھائی کا مقابلہ ہوگا ماشاءاللہ۔ مزمل اور مدثر۔ بچوں آپ سے میں سوالات کروں گا اور سوالات ہوں گے 6۔ آپ نے سوال سننا ہے، جواب ذہن میں سوچنا ہے، جو جواب آپ کو سمجھ میں آئے۔ آپ کے سامنے، دونوں کے سامنے الگ الگ ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے، ٹوکری موجود ہے، اس میں کچھ پیپرز موجود ہیں۔ آپ تلاش کریں گے کہ اس پیپر میں آپ کے مطلوبہ سوال کا جواب ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اس پیپر کو آپ نے لینا ہے، جو سوال نمبر ہو اس کے حساب سے آپ نے بورڈ پر اس پیپر کو پن کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ منہ سے کچھ نہیں کہنا، ایک دوسرے کے بورڈ کو بھی نہیں دیکھنا، کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ جب 6 سوالات کا سلسلہ مکمل ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مزمل بھائی آگے بڑھ گئے یا مدثر بھائی آگے بڑھے، کوئی ایک آگے بڑھے گا، ایک پیچھے رہ جائے گا۔ تو مقابلہ شروع کرتے ہیں بچوں۔ پہلا سوال بہت آسان ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون سا لفظ آتا ہے اس میں؟ ماشاءاللہ، دونوں نے فوراً جواب دے دیا۔ دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ آج کے ہمارے اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے، وہ سورت ہم نے سنی بھی ہے ماشاءاللہ، فوراً پہنچے۔ تیسرا سوال، قرآن پاک میں کون سے اسلامی مہینے کا نام آیا ہے؟ ویسے تو اسلامی مہینے بچوں کتنے ہیں؟ 12، لیکن 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا نام قرآن مجید میں منشن کیا گیا ہے، وہ نام بتانا ہے کون سا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ، ایک طرف سے تو جواب دے دیا گیا ہے، دوسری طرف سے سوچا جا رہا ہے۔ بہت آسان نام ہے۔ دوبارہ سن لیں سوال، قرآن پاک میں کون سے اسلامی مہینے کا نام آیا ہے؟ اس مہینے کا نام بتانا ہے۔ جی، چوتھا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، بہت آسان سوال ہے، قرآن پاک کس لینگویج میں، کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن مجید کی زبان کیا ہے؟ کس زبان میں، کس لینگویج میں قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ بہت آسان سوال اور اس کا جواب بھی بہت آسان ہے ماشاءاللہ۔ جی، پانچواں سوال، الصلاۃ خیر من النوم کس نماز کی اذان میں کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کہے جاتے ہیں؟ اس 5 نمازوں میں سے ایک نماز کا نام بتانا ہے۔ 5 نماز ہے نا بھائی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان میں سے کوئی ایک نماز ایسی ہے جس کی اذان میں ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ جی بچوں، آخری سوال، چھٹا سوال ہے، غور سے سنیں گے۔ پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ پانی پینے کے بعد کی دعا ہے، وہ دعا ہی بتانی ہے۔ پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، دونوں طرف سے جوابات دینے کا سلسلہ مکمل ہو چکا۔ دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھا، کون پیچھے رہا۔ جی مدثر بھائی، آپ نے 6 کے 6 سوالات کے جوابات دیے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے آپ نے۔ بچوں، پہلے سوال کا جواب تھا الحمد۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں کیا آتا ہے؟ الحمد۔ ان کا پہلا جواب درست ہے۔ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کا نام سورۃ الناس ہے، ان کا جواب درست ہے۔ قرآن مجید میں جس اسلامی مہینے کا ذکر ہے اس کا نام ہے رمضان شریف، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ، کوئی غلطی نہیں ہو رہی۔
قرآن مجید کس لینگویج میں نازل ہوا؟ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، ان کا یہ جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم، جس نماز کی اذان میں کہا جاتا ہے وہ نماز نماز فجر ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ غلطی نہیں، آگے نکل گئے آپ ماشاءاللہ۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، ان کا یہ جواب بھی۔ تو آپ تو آگے، اب پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ جی کیسے ہیں مزمل بھائی؟ ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ جی آپ نے جوابات تو سن لیے، تو کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ ماشاءاللہ لگ تو رہا ہے کہ صورتحال بہت اچھی ہے۔ جی تو جلدی جلدی سنتے ہیں ہم جوابات۔ پہلے سوال کا جواب تھا الحمد، ان کا یہ جواب درست ہے۔ دوسرے سوال کا جواب تھا سورۃ الناس، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تیسرے سوال کا جواب تھا رمضان شریف، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہو رہی۔ چوتھے سوال کا جواب تھا عربی زبان، قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ پانچویں سوال کا جواب تھا نماز فجر کی اذان، جس میں ہم کیا سنتے اور پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے، ان کا یہ جواب بھی۔ درست ہے۔ مائک پہ بتا دیجئے کون آگے بڑھا؟ دونوں ہی آگے بڑھ گئے، کیونکہ دونوں بھائی ہیں، ایک ہیں مزمل اور دوسرے کیا ہیں؟ مدثر۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ، اور چونکہ سیگمنٹ لاسٹ تھا تو لاسٹ سیگمنٹ کے اختتام کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہا کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا